السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک بہت اہم مسئلے کے بارے میں بات کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کے بارے میں، قرآن پاک میں فرماتے ہیں وہ بڑا سخت جھگڑالو ہے۔ پیارے دوستو، حقوق العباد ایک انتہائی اہم اور انتہائی نازک معاملہ ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و نواح میں نظر دوڑائیں تو ہمیں مظلوم ہی مظلوم نظر آئیں گے، اور ظالم بھی انہی میں چھپے نظر آئیں گے۔ تو گویا ایسا کیوں ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کی پہچان کیا ہے؟ اسی ضمن میں آج کچھ احادیث ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کریں گے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا، اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ظلم سے روکو۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا باعث ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب مومن لوگ آگ سے خلاصی پا لیں گے تو انہیں دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، وہاں ان سے ان مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے پر کیے تھے۔ جب وہ پاک و صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت کے اندر جانے کی اجازت ملے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ہر شخص جنت میں اپنے ٹھکانہ کو اس سے بہتر طور پر پہچانے گا جس طرح وہ دنیا میں اپنے مسکن کو پہچانتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اپنے بھائی کی آبرو ریزی یا کسی بھی شکل میں اس پر زیادتی کی ہو تو اسے آج ہی معاف کرا لینا چاہیے، اس سے پہلے کہ درہم و دینار نہ رہیں۔ اگر اس کے پاس نیک عمل ہوگا تو اس میں سے اس کے ظلم کے مطابق لے لیا جائے گا، اور نیک عمل نہ ہوگا تو مظلوم کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ اسی طرح روایت میں آتا ہے، جو شخص ظلم سے کسی کی کچھ زمین چھین لے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح بیان ہے، جو شخص تھوڑی سی زمین بھی ناحق لے لے گا اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ باتیں، یہ احادیث، یہ حکم صرف زمین کی حد تک نہیں، یہ ہمارے دیگر معاملات میں بھی اسی طرح ہی لاگو ہوتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے اور دوسرے بندے کو ناحق سمجھتا ہے۔ اس کا کیا حل ہے؟ ہم سب کو یہ چاہیے کہ جہاں پہ بھی ہم اس مشکل میں آئیں کہ حق اور باطل کی پہچان نہ کر سکیں، ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے، حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطل سے بچا کے رکھے۔ دوسری بات، اس سلسلے کو، اس معاملے کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں دیکھیں، صدق دل سے، صاف نیت سے۔ تو اگر انسان اس طرح کر لے تو اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ آیا وہ واقعی حق پہ ہے یا نہیں حق پہ۔ اور ظالم کو بہت اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے، لیکن چند مفادات کی وجہ سے، چند لقموں کی وجہ سے، چند آسائشوں کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس حرام میں مبتلا کر لیتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ایک تو اپنے عہد و پیمان کو، اپنے معاملات کو اسلام کے مطابق، اسلام کے بتائے گئے طریقوں سے ان کو انجام دینا ہے، تاکہ اس میں
وہ لوپ ہولز کم رہیں کہ جس کا کوئی اور فائدہ اٹھائے اور وہ اس کو آپ پہ ظلم کرنے کا موقع ملے۔ ایک تو ظالم کو ظلم کرنے کا موقع نہیں دینا، دوسرا اگر کوئی ظلم کرے تو اسے روکنے کی کوشش کریں، نہیں تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ آپ کے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ظالموں سے حساب لے لیتا ہے۔ تیسری بات، ہم سب کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے اپنے روزمرہ کے معاملات میں، اپنے بڑے معاملات میں، کہ ہم کہیں خدا نخواستہ جانے انجانے میں کسی کی حق تلفی تو نہیں کر رہے، اور اگر کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے تو یہی ظلم ہے۔ اسے اگر ہم جلد از جلد روک لیں گے، شروع میں ہی روک لیں گے تو یہ آسانی ہے، اگر ہم اسے نہیں روک پائیں گے تو یہ پھر فسادات کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو فسادات یا لڑائی جھگڑے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ مظلوم بھی مظلوم ہے اور ظالم بھی مظلوم ہے، تو اس میں ہمیں رہنمائی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت سے مل سکتی ہے۔ جس طرح اپنی سرچز میں، اپنی شاپنگز میں، اپنی ویڈیوز میں ہم فلٹر لگاتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اپنے معاملات میں بھی قرآن و حدیث کا فلٹر لگا لیں، تاکہ جو عمل بھی ہم کریں ادھر سے پہلے فلٹر لگا ہوا ہو اور اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، تاکہ غلطی کے چانسز کم رہیں اور ہم ظالموں میں سے نہ ہو جائیں۔ ہم کسی اور کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ہم سب کو اپنے طور پر ظلم سے لڑنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا ساتھ دینے کی، حق بات کرنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو حق دکھائے اور حقداروں کو ان کا حق دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔